الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولنا الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادر عزیز حافظ اعجاز الحق امین عام جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، برادرم اسرار غزالی معاون امین عام جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، برادر عزیز حافظ واجد اقبال منتظم جمعیت طلبہ عربیہ پنجاب شمالی، برادرم عمر فاروق منتظم جمعیت طلبہ عربیہ پنجاب جنوبی، اور بہت ہی قابل احترام میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے ارکان، میرے لیے یہ سعادت کا موقع ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے جو ایک عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والے نوجوانوں کا قافلہ ہے، آج ان کے ارکان کے ساتھ ایک انتہائی اہم کیمپ کے اختتامی سیشن کے اندر ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو تربیت گاہیں جو در حقیقت اپنے مقصد کو ایک بار پھر اس کی تذکیر کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر ذہن نشین کرنے کے لیے اور ایک نئے عزم، جذبے اور ولولے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اس تربیت گاہ کو آپ نے بھرپور انداز سے الحمدللہ طے کیا ہے اور آپ نے یقیناً یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور اب آپ اپنے اپنے جب حلقوں کے اندر جا رہے ہیں تو پھر ایک جمعیت طلبہ عربیہ کا ویژنری اور مشنری جو رکن ہے وہ اپنے حلقوں کے اندر پہنچ کر اپنی صفوں کو منظم کر کے اپنی دعوت کو مضبوط بنانے کے لیے حکمت عملی بھی طے کرے گا، لاہعمل بھی بنائے گا، اور ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ انما المؤمنون اخوہ کا یہ پیغام، اتحاد امت کی یہ دعوت اور اسلامی انقلاب کے اس نعرے کو مضبوط اور تقویت بخشنے کے لیے اپنی جدوجہد کو بروئے کار لائے گا۔ میری یہ خواہش تھی کہ ہماری ملاقات کا وقت کچھ طویل ہوتا اور آپ کے سوال اور جواب کی روشنی کے اندر ہماری گفتگو ہو سکتی، لیکن وقت کا دامن انتہائی مختصر ہونے کی وجہ سے چند گزارشات پر ہم اکتفا کریں گے اور امید کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس پورے سیشن کے اندر جو مربی یہاں تشریف لائے ہیں، جن سرگرمیوں سے آپ گزرے ہیں، ان میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے ذہن نشین کر کے آپ جب جا رہے ہیں تو ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ یہ پروگرام اور یہ سرگرمی آپ کی ثابت ہو رہی ہوگی۔ میرے عزیزوں، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان نے دینی مدارس کے نوجوانوں کو ایک عظیم نصب العین دیا ہے، اور وہ نصب العین کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگی کی تعمیر کا نصب العین ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور بندگان خدا کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں سنوارنے کا، نکھارنے کا، بنانے کا نصب العین ہے۔ اور اس ساری جد و جہد اور یہ تمام تر جو پیکج ہے، یہ جس میں اب تربیت گاہیں کر رہے ہیں، اجتماعات منعقد کرتے ہیں، مختلف پروگرامات، سیمینار، کنونشنز ہو رہی ہیں، اپنی تربیت کے لیے شب بیداریاں اور اسٹڈی سرکل ہو رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں کا ایک ہی مقصد ہوگا اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی رضا اور اخروی کامیابی کا جو حصول ہے وہ اہم اور بڑا مقصد ہے جو ہماری ان تمام تر جدوجہد کے اندر پیش نظر ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان نے اپنے کام کا ایک طریقہ کار طے کیا اور اس طریقہ کار کا پہلا نقطہ تعلیم کو منتخب کیا ہے، یعنی جمعیت طلبہ عربیہ کے وابستہ ارکان اور اس سے جو وابستگان ہیں وہ اپنی تعلیم کو پہلی ترجیح دیں گے، اپنی تعلیم کو، تعلیمی تحقیقی علم کو حاصل کرنا اپنا مطمع نظر بنائیں گے، اور قرآن اور سنت کے علوم کے اوپر گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا، اس کا گہرا علم حاصل کرنا اپنے مطمع نظر رکھیں گے، اور اسلام پر وارد ہونے والے، اٹھائے جانے والے اعتراضات اور سوالات کا علمی دلیل اور قوت کے ذریعے سے جواب دیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے طریقہ کار میں تنظیم کو
رکھا ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان ان نوجوانوں کو کہ جو اسلامی انقلاب کا جذبہ رکھتے ہوں، جو امت مسلمہ کو اس کی عزم رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہوں، جو اتحاد امت کا خواب رکھتے ہوں اور قرآن اور سنت کی بنیاد پر نوجوانوں کو، اس امت کو ایک مرتبہ پھر جوڑنا اور سربلندی دلانا چاہتے ہوں، اس گروہ کو، ان افراد کو، ان طلبہ کو منظم ایک صورت کے اندر، تنظیم کی صورت کے اندر ڈھالیں گے۔ اور پھر تیسرا مقصد کہ یہ نوجوان کہ جو اسلامی انقلاب کی خواہش لے کر جمع ہوئے ہیں، انہیں معاشرتی وہ تمام تر صلاحیتوں سے لیس کیا جائے گا، ان تمام تر اہم مہارتوں سے لیس کیا جائے گا کہ جو اسلام انقلاب کے لیے یا کسی بھی قوم کی سربلندی کے لیے اس کو دنیا کے اندر طاقتور قوم بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ جو دعوت ہے جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کا رکن نہ صرف اپنے مدرسے کے اندر طلبہ کو، اساتذہ کو دے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ہیں، دینی مدارس کے طلبہ ہیں، اس محاذ کے اوپر اس کا ترجمان بھی بنے گا، داعی بھی بنے گا، اور اس اعتدال کی اور اخوت کی جو دعوت ہے اس کو عام کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا۔ اور آخری اور پانچواں نقطہ جمعیت طلبہ عربیہ کے طریقہ کار کا یہ ہوگا کہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان اپنے میدان کے تمام تر طلبہ کے مسائل اس کا صحیح ادراک بھی کرے گی اور اس کے لیے لڑے گی، اس کے لیے بلند آواز بلند کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی انقلاب ہمارے پیش نظر ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے، پہلا قدم جو اٹھانا ضروری ہے وہ نظام تعلیم کا بدلنا ہے، وہ نظام تعلیم کا اسلامی خد و خال کے مطابق طے ہونا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے ارکان اور کارکنان کوشش اور جدوجہد کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان سے وابستگی یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو جوانی دی ہے، ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ جو وقت دیا ہے، دوست اور احباب دیے ہیں، ہمارے والدین دیے ہیں، دنیا کے اندر جتنے رشتے دیے ہیں، اور ان میں ایک خوبصورت رشتہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی مضبوط اجتماعیت ہے جو در حقیقت باہم ایک دوسرے کی تذکیر کا بھی، ایک دوسرے کی اصلاح کا بھی، ایک دوسرے کو اس کے کرنے کے کام یاد دلانے کا بھی بہترین ذریعہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کا رکن آج کے حالات کے جو تقاضے ہیں، عصر حاضر میں مدارس دینیہ کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے، مدارس دینیہ کے طلبہ کو درپیش چیلنجز کے لیے، اور اسی طرح اس مستقبل کے نقشہ کار کو اسلامی خطوط کے مطابق وضع کرنے کے لیے جدوجہد کے لیے اپنے صفوں کو منظم کرے گا، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل کرے گا، اور ایک عزم اور ایک حوصلے کے ساتھ اسلامی انقلاب کی دعوت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لائے گا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ایک قیامت برپا ہے، ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ یہی صورتحال کشمیر میں ہندو بنیا کر رہا ہے، اور مغربی اقوام کا جب دل چاہتا ہے وہ شام پر، عراق پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ افغانستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، برما، بوسنیا، چچنیا، حالات مختلف ہر گزرتے لمحہ مسلم دنیا کے نزدیک گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تمام تر اقوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ پر بھوکے دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج یہی صورتحال ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو چکی ہے۔ آج ان کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آپ سیلاب کے اندر بہتے ان تنکوں کی مانند بے وزن ہو جائیں گے، آپ کی اجتماعیت منتشر ہو جائے گی کہ آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کی قوت باقی نہ رہے گی۔ اور اس کا سبب جب پوچھا گیا تو بتایا کہ آپ کے اندر ایک وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہن کی بیماری کیا ہے کہ اس دنیا سے محبت ہونے لگ جائے، اللہ رب العالمین کو ہم بھول جائیں، اس کے احکامات کو بھول جائیں،
اور اس دنیا کے ہی گرویدہ ہو کر کے رہ جائے، اس دنیا کے بندے بن کر کے رہ جائے۔ یقیناً آج ہمارے سامنے جو تصویر امت مسلمہ کی موجود ہے، بہرحال وہ دردناک ہے، تکلیف دہ ہے۔ آج ان حالات کا جب تجزیہ کرتے ہوئے اسباب پر غور کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تعلیمی میدان کے اندر جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات اس میدان کے اندر آگے بڑھیں گے تو امت مسلمہ کی صورتحال بدل جائے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معاشی طور پر کمزوری کی وجہ سے ہمیں معیشت کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حالات اس طرح بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی خواہ، ان کا خیال یہ ہے کہ آج جو دین سے دوری ہے، گناہوں کا جو بڑھ جانا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ایک سبب ہے، اور یہی وہ سبب ہے کہ جو امت مسلمہ اپنی عصمت کو کھو بیٹھی ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، تعلیم سے دوری بھی ایک سبب ہے، معیشت کی کمزوری بھی ایک سبب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کے احکامات سے روگردانی، قرآن اور سنت کی تعلیمات سے دوری، یہ تمام تر بھی اسباب ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا سبب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے انفس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور یہ انفس آپ جانتے ہیں نفس کی جمع ہے، اور نفس یعنی انسان کی نفسیات ہے۔ آج ضرورت امت مسلمہ کو اپنی نفسیات پر کام کرنے کی ہے۔ ایک نفسیات کے حوالے سے خصوصی طور پر عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ اور ہماری فکر، اس کے اندر مضبوطی لانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا زاویہ نگاہ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے خواب، خیال، آرزوئیں اور امنگیں، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو امت وسط ہے، یہ شہداء علی الناس ہے، یہ خیر امت ہے، کیا اس کے نوجوان، ہر ایک نوجوان کے دل کے اندر یہ شمع، اس کا یہ جو مقصد وجود ہے، کہ ہم اس کو بیدار کر سکیں یا بیدار نہیں کر سکے ہیں؟ اور خصوصی طور پر کہ جب میں اور آپ جو قرآن اور سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں، کہ کیا ہم فلو لا نفرا، اس آیت کے مصداق جو اللہ تعالی ہمارا مقام متعین کرتا ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کی تعلیم نہ صرف ہم نے حاصل کرنی ہے بلکہ قوم کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں آج امت مسلمہ اس بری صورتحال سے گزر رہی ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنقیحات کے اندر ان کا ایک مضمون ایمان اور اطاعت کے نام سے ذکر کیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اجتماعیت، کوئی بھی اجتماعیت ہو، وہ چاہے ایک گھر کی ہو، ایک ادارہ ہو، ایک انجمن ہو، ایک تنظیم ہو، ایک ریاست ہو، ان تمام تر اجتماعیتوں کی کامیابی، تمام تر اجتماعیتوں کا قیام، اس کا استحکام اور اس کے اپنے قیام مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے جو دو لازمی امور ہیں جو ہر اجتماعیت کو طے کرنے ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی اجتماعیت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر وہ ایمان ہے، وہ صالح اصول ہے، وہ صالح ضابطے ہیں، وہ قوانین اور ضابطے ہیں کہ جس کے اوپر پوری اجتماعیت کا ایمان ہو، گہرا یقین ہو، گہرا علم اور فہم اس کی بنیاد پر، اس کی پشت پر موجود ہو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اس اجتماعیت نے جو ڈسپلن طے کیا ہے، اس نے جو نظام بنایا ہے، اس نے جو صاحب امر اپنا طے کیا ہے، اس کی اطاعت اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو اجتماعیت تیار کرتی ہو۔ میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعیت کی مضبوطی کے دو بنیادی اصول جو پیش کیے ہیں، کہ ایک وہ قوم اپنے جو طے شدہ منصوبہ اور لاہ عمل اور جو اصول اور ضابطے ہیں
ان کا نہ صرف فہم رکھتی ہو، ان پر نہ صرف فہم رکھتی ہو بلکہ عقیدت کی حد تک جانثار ہونے کے لیے تیار ہو، قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، اور ان اصولوں کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہو، اور پھر اپنے طے شدہ نظام کا اس کا ہر فرد چونکہ پابند ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اجتماعی ڈسپلن ہے اس کی پابندی اوپر سے لے کر نیچے تک تمام تر کارکنان کر رہے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹلی اور جرمن کے ہٹلر اور مسولینی کی مثالیں وہاں پر ذکر کی ہیں، اور ان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے کہ ان اقوام کو بھی، ان لیڈران کو بھی جو کامیابی ملی ہے انہی تو بنیادی خصوصیات کی بنیاد پر ملی ہے۔ اور ماضی میں جب مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی، مسلمانوں کو جو غلبہ نصیب ہوا، وہ بھی انہی دو بنیادوں پر حاصل ہوا ہے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اصول اور ضابطے ہیں، وہ کون سی قرآن مجید کی تعلیمات ہے، وہ کون سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ جو آج ہم نے پس پشت نہیں ڈال دیے۔ ہمارے درمیان وہ کون سا اصول باقی رہ گیا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے پس پشت نہیں ڈال دیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر اس کے مقام کی طرف لے کر کے جایا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلامی انقلاب ہے، وہ اسلامی نظام ہے، وہ اقامت دین ہے، وہ فریضہ اقامت دین ہے۔ اسی کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان اپنے نوجوانوں کو، کارکنان کو تیار کر رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ میں اس آخری گھڑی کے اندر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وقت ہمارے سامنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ہمارے سامنے دشمن بہت مضبوط ہے، ہمارے سامنے بڑے چیلنجز موجود ہیں، لیکن ایسے میں آپ امید کی ایک کرن ہے، آپ اس گپت اندھیرے کے اندر وہ شمع ہے جس کو روشن رہنا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی پہنچانی ہے۔ لہذا آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، آپ کو اپنے کردار کو بار بار اپنے سامنے رکھنے، اس کی تذکیر کرنے اور نوجوانوں کو اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ اس سال اب اس سے وابستہ تمام تر ارکان جو ہے وہ اپنے اندر کسی ایک متعین صلاحیت کے اوپر کام کریں گے، اپنی ایک صلاحیت کو بڑھانے کی، 2025 گزرنے سے پہلے اپنی ایک صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی شورا نے یہ طے کیا ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ اس پورے سال کے اندر اپنی تعلیمی اور تربیتی نظام، اپنی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کو منظم اور مستحکم اور مؤثر انداز سے منعقد کرنے کی کوشش کرے گی، تعلیم اور تربیت کے نظام کو مستحکم بنیادوں پر اٹھائے گی، اور اپنی ذاتی تربیت اور اپنی ذاتی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے جدوجہد کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت طلبہ عربیہ جو گزشتہ چند سالوں سے مدارس دینیہ، اس کے نظام اور اس میں جو موجود ضروریات اور دینی مدارس کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ یہ سال ہم علمی اور ادبی حوالے سے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے اوپر کام کریں گے۔ لہذا آپ کے علم ہے کہ اسی ماہ اگست کے اندر پاکستان کے تمام اہم شہروں کے اندر عصر حاضر میں مدارس کا کردار، چیلنجز، امکانات اور لاہ عمل کے عنوان سے پروگرامات، سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، اور ماہ ستمبر میں ایک قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے کہ جس کے اندر اس حوالے سے مدارس دینیہ اور علوم اسلامیہ کے طلباء وہ اپنے ریسرچ اور تھیسس کو بھی پیش کریں گے، ریسرچ آرٹیکل کو پیش کریں گے، اور وہاں اس موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے پاکستان کے نامور شخصیات تشریف لائیں گی، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر لکھنے کا، بولنے کا اور سوچ بچار کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے کارکن کو اپنے میدان کو طے کر کے آگے بڑھ کے پرعزم ہو کر جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ پیغام جب یہاں سے لے کر کے اٹھ رہے ہیں تو ایک جذبہ آپ کے دلوں میں ہوگا جو معجزن ہوگا، جو ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے حامی و ناصر ہو۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.